السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں اور بزرگان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، ساری قدرتوں کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں: قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جو اللہ کی نہیں مانے، جو اللہ کو نہیں مانے، جو انبیاء علیہ السلام کی نہیں مانے، جو انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانے، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں مانے، ان کا حال کیا ہوا ہے؟ ان کے ساتھ میں زمین کیسا معاملہ کیا، آسمان ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، دریا ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیے، پہاڑ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیے، ہوائیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیے۔ اللہ فرماتے ہیں: قل، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، جائیں زمین میں گھومیں، فانظروا، دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المکذبین، مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، اللہ کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے، اللہ نے کیسی بدترین اموات اور موتیں دی ہیں، اللہ نے وحشتناک عذابات دے کے، اللہ نے کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا، اللہ نے کسی کو پانی کے اندر ڈبو دیا، اللہ نے کسی کے اوپر بادلوں کے ذریعے آگ کو اللہ نے بھیج کر پریزہ ریزہ کر دیا، اللہ نے پتھروں کی بارشیں بھیج کر پتھروں میں اللہ نے ان کو نہلا دیا، کسی کی ایک چیخ پورا کا پورا گاؤں کھوپڑی کے ساتھ پھوڑ کر ختم ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے: جاؤ، جا کر دیکھو کہ ہم نے میری نہ ماننے والوں کو، میرے نبیوں کی نہ ماننے والوں کو ہم نے کیسا معاملہ کیا، تھوڑا دیکھو۔ اللہ کے پاس آج بھی وہ طاقت ہے، پہلے بھی وہ طاقت تھی اور آئندہ بھی وہ طاقت رہے گی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے تم کو بھیجا ہے تاکہ تم میرے دین کو، میرے نام کو، میرے نبی کے نام کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر گونج اٹھو۔ اللہ چاہے تو آج بھی اللہ کی مددیں آ سکتی ہیں،
پچھلے ہفتے سے بات چل رہی ہے کہ مسلمانوں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر درخت کی پتوں کی طرح چند ہواؤں کے سامنے درخت کے پتے نہیں ٹک سکے تو وہ پتے نیچے گرتے ہیں اور ان کی حالت سوکھی ہو جاتی ہے، اور ہوا ان کو نہ ادھر کی رہنے دیتی ہے نہ ادھر کی رہنے دیتی ہے۔ لیکن جو پتے ہوا کے آنے کے باوجود بھی درخت کے ساتھ لگے رہتے ہیں، انہی کے ذریعے اللہ پھل نکالتے ہیں، پھول نکالتے ہیں۔ چند ہواؤں کے جھونکوں کی وجہ سے اگر پتا اپنی منزل چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے طور پر مسلمانوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ پتے کبھی نالی میں جا کر گرتے ہیں، وہ پتے کبھی روڈوں پر جا کر گرتے ہیں، وہ پتے کبھی پانی میں جا کر گرتے ہیں، نہ ان کی کوئی عزت ہے نہ کوئی ان کی وقعت ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، چند آزمائشیں آ گئیں، چند مصیبتیں آ گئیں، چند پریشانیاں آ گئیں، چند غیروں کی طرف سے رکاوٹیں آ گئیں تو دل مت ہارنا، اپنے دل کو مضبوط بنانا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ آج ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک ہمارے اوپر آزمائش کا دروازہ اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی دنوں سے پردے کا جو اختلاف ہو رہا ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ ہی اس کی حکمت جانتا ہے کہ اللہ پردے کے معاملے کو اتنا کیوں عام کر رہے ہیں۔ یہ نہ کوئی انسان جا سکتا ہے، نہ یہ کوئی اللہ کے نیک بندے جان سکتے ہیں، یا نہ کوئی عالم جان سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ آپ کی تقدیر کو میں جاننا چاہتا ہوں، آپ اپنے فیصلے کس طرح کرتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، میں کیا کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں، کس وجہ سے کرتا ہوں، یہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تقدیر میں مت پڑو، اس لیے کہ تقدیر یہ کانٹوں دار درخت ہے، جب تم اندر جا سکتے ہو تو باہر آنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کو معلوم ہے کہ کب کیا کرنا ہے اور اللہ اس کے مطابق کر رہا ہے، تو حکمت ایک چیز ہوتی ہے۔ تو ہمارے اساتذہ نے اس کی حکمتیں دو بیان کی۔ ایک حکمت یہ ہے کہ یا تو ہم نے پردے کی توہین کی، ہم نے اپنی شادیوں سے پردوں کو ہٹا دیا، ہم نے ہماری بچی کو اسکول بھیجتے وقت پردہ ہٹا دیا، مہمانوں کے گھر جاتے تو پردہ ہوتا، مدرسہ جاتے تو پردہ ہوتا، ہر جگہ کہیں بھی اپنے بھائی کے گھر بھی بھیجتے تو پردہ ہوتا۔ لیکن وہی باپ جب اپنی بچی کو انگیجمنٹ کرواتا ہے، رسم کرواتا ہے، انگوٹھی کی رسم کرواتا ہے، پہلی بات تو جائز نہیں، لیکن جب یہ کرواتا ہے تو کئی مردوں کے سامنے لا کر بٹھا دیتا ہے۔ یہی باپ جب اپنی بچی کا نکاح کرواتا ہے تو جو باپ اتنی تاکید کرتا تھا، جو ماں اتنی تاکید کرتی تھی، وہ بچی ماں کو دیکھتی ہے، وہ بچی باپ کے اخلاق کو دیکھتی ہے، اور وہ بچی کہتی ہے کہ خود ہماری ماں میں پردہ نہیں ہے، ہماری خالہ میں پردہ نہیں ہے، ہماری پھوپھو میں پردہ نہیں ہے۔ تو جو بچی با حیا ہوتی تھی، اور وہ بچی کو بیچ نکاح میں لا کر بے پردہ بٹھانے کی وجہ سے اب زندگی بھر کے لیے پردہ اس کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہم نے توہین کی پردے کی، یہ ہم نے بے عزتی کی پردے کی۔ پردہ یہ نہیں کہ ہم اپنے جسم کو چھپا لیے، شریعت کہتی ہے کہ پردہ یہ ہے کہ اپنے دل پر پردہ کرو، کہ دنیا کی بے حیائی سے اپنے دل پر پردہ کرو، اپنی زبان پر پردہ کرو، کہ جو دنیا کی جو بے کار باتیں ہیں ان پر اپنی زبان پر پردہ کرو، اپنی آنکھوں پر پردہ کرو، اپنے کانوں پر پردہ کرو۔ کرنا ہے تو کر لو، ورنہ اللہ خود کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ ایسا ٹاٹ کانوں پر، آنکھوں پر، زبان پر، دل پر ڈال دیتے ہیں کہ آدمی حق دیکھنے کے باوجود بھی نہیں بدلتا۔ یہ اللہ کی طرف سے پردہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم نے پردے کی توہین کی، اللہ معاف فرمائے، تو اللہ نے اس پردے کی اہمیت بتانے کے لیے
اللہ نے صرف ایک صوبہ کرناٹک کو اللہ نے نشانہ بنا کر اللہ نے پوری رہتی دنیا تک کے مسلم عورتوں کو اللہ نے یہ پیغام دے دیا کہ میری بندیوں، جو ایک عورت با حیا بن کر سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اللہ اسے اتنا مقام اور اتنی عزت دے سکتے ہیں کہ جو دنیا کی مائیں ہیں اگر وہ مکمل پردے میں آ گئی، اگر باشرع ہو گئی، اگر با حیا ہو گئی، تو سوچ لو کہ امت کا کیا انجام ہونے والا ہے اور کیا انعام ملنے والا ہے۔ اور دوسرا، ہمارے اساتذہ نے جو ہم سے کہا، دوسری وجہ یہ ہے، ایک تو ہم پردے کی اہمیت کو نہیں سمجھے، پردے کے مقام کو نہیں سمجھے۔ بیٹی باپ پہ بیٹی کا پرواہ تو ماں کرواتی ہے، لیکن ماں خود پردے سے دور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ نے پردے کے معاملے کو اتنا بلند کیوں کیا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ ہم بندے ہونے کے ناطے ہماری یہ ضرورت ہے، ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم پردے کے معاملے کو آگے رکھیں۔ تو ہمارے اساتذہ سے ہم نے کہا کہ حضرت یہ عجیب حکمتیں ہیں، اللہ نے ایک شریعت کے حکم کو اٹھا کر اتنا اللہ آزماتے ہیں، اتنا اللہ پوری دنیا میں مشہور کرواتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت نے کہا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ نے پورے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ کہ اللہ پورے ایک ایک مسلمان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیے ہیں۔ اللہ ایک ایک مسلمان کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک اپنے فرشتوں کو رکھ کر اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ آج بھی اللہ حفاظت کر رہے ہیں۔ مار کھانا، بدنام ہونا، بے عزت ہونا، نام برباد ہونا، عزتوں پر دھبے پڑنا، یہ کوئی ہماری شان کے خلاف نہیں بلکہ یہ ہماری سنت ہے۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی سنت ہے۔ آج صبح میں فجر کے بعد ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے 3 مرتبہ کہا واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ، حضور میں اللہ کی قسم آپ سے محبت کر رہا ہوں، حضور میں اللہ کی قسم آپ سے محبت کر رہا ہوں، حضور میں اللہ کی قسم آپ سے محبت کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تو تب تو تم انتظار کرو، مصیبت کی گھڑیاں، پریشانی کی گھڑیاں، فقر و فاقہ کی گھڑیاں، آزمائشوں کی گھڑیاں تم پر ایسے آتی ہیں جیسا کہ پہاڑ سے پانی آتا ہے۔ پہاڑ سے پانی جتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے اتنی آزمائشیں اللہ کی اتنی تیزی سے آپ کی طرف آتی ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب تک اللہ نہیں آزماتے، جب تک اللہ کسی کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے، کسی پریشانی میں نہیں ڈالتے، کسی آزمائش میں نہیں ڈالتے، کسی بیماری میں نہیں ڈالتے، کسی بے عزتی میں نہیں ڈالتے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنی جنت کا انعام نہیں دیتے۔ آج فیصلہ مسلم اور غیر مسلم کا نہیں، آج فیصلہ مسلم اور کافر کا نہیں، آج فیصلہ مسلم اور مشرک کا نہیں، آج فیصلہ مسلم اور یہود و نصارہ اہل کتاب کا نہیں، آج اللہ کا فیصلہ سچا مسلمان اور پکے مسلمان میں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے ختم ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، دجال کا زمانہ قریب آ رہا ہے، حضرت امام مہدی کا زمانہ قریب آ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ یہ جو دنیا کی رنگینی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کی بوڑھاپا ہے، یہ اس کا بوڑھاپا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے 1400 سال پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مشاہدہ کیا تھا کہ دنیا ایک دم بوڑھی ہو چکی تھی، دنیا ایک دم سٹیا گئی تھی، اس کے چمڑے لٹک رہے تھے، اس کے ہاتھ کمزور ہو گئے تھے، اس کے پاؤں کمزور ہو گئے تھے، ایک دم جھک گئی تھی، لیکن اسے میک اپ کے ذریعے اسے خوشگوار بنایا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا
کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا یہی وہ ملعون دنیا ہے جس میں آپ بھی ملوث ہو سکتے تھے، آپ کی امت بھی ملوث ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن آپ کی امت اپنے آپ کو بچا سکتی یا نہیں وہ ان کا مقدر کا فیصلہ ہے۔ تو 1400 سال پہلے دنیا کو دیکھ لیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، 1500 سے تقریباً 1500 سال گزر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پر، لیکن آج بھی خوبصورت اور رنگین معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ اس کا بالکل وقت قریب ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، آج گناہوں کا دور ہے، آج لڑائی کا دور ہے، آج مارا ماری کا دور ہے، آج بھائیوں میں لڑائیاں ہوں گی، بہنوں میں لڑائیاں ہوں گی، بیوی شوہر میں لڑائیاں ہوں گی، مسلمانوں میں لڑائیاں ہوں گی، غیروں کے ساتھ لڑائیاں نہیں، خود اپنوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی۔ فیصلہ یہ ہونے والا ہے کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون کچا مسلمان ہے۔ آج یہ فیصلہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ دجال جب آئے گا تو اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑنے والے وہی سچے پکے مسلمان جو اپنی تنہائیاں بھی ویسی گزارتے تھے جیسا اپنا اجالا اور اپنا مجمع گزارتے تھے، وہی مسلمان ڈٹ کر سامنے جائیں گے جنہوں نے آج تک کسی غیر کے سامنے، کسی کفر کے سامنے، کسی شرک کے سامنے، کسی اہل کتاب کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی۔ آج بھی جب ہم سیر الصحابہ پڑھتے ہیں، جنگ یرموک کی لڑائی آنکھوں کے سامنے ہے کہ 30 لاکھ کا مجمع اہل کتاب روم، جو رومن امپائر کے نام سے مانا جاتا تھا، 30 لاکھ کا مقابلہ 30,000 صحابہ کے ساتھ، 30,000 صحابہ، لیکن سامنے کا جو مقابلہ ہے وہ 30 لاکھ یا 3 لاکھ افراد کا مجمع۔ تو جنگ چل رہی تھی، کئی دن، 8 دن سے جنگ چل رہی تھی، فتح کا کوئی نام و نشان نہیں، جیت کا کوئی نام و نشان نہیں، صحابہ شہید ہو رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چل رہا تھا۔ تو بڑے بڑے سرداران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کے لیے آئے تھے، تو مسجد میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل صفہ، جو صفہ کے غریب اور غربا تھے، وہ تشریف لائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سرداران سے کہا کہ آپ اٹھو اور ان کو قریب لاؤ۔ اٹھاتے اٹھاتے پیچھے بھیجتے چپلوں تک لے جا کر بٹھا دیے، اور وہ غریب اور غربا صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، جو سب سے پہلے نبی کے نام پر مار کھائے تھے، جو سب سے پہلے دین کے نام سے اپنے آپ کو بدنام کروائے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بٹھا کر اپنے سامنے بٹھا دیا۔ تو حضرت ابو سفیان مکہ کے سردار تھے، مکہ کے ذمہ دار تھے، لیکن پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا عمر نے آج ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہم نہ اٹھا کر چپل کے پاس بٹھا دیا اور یہ غریب اور غربا کو اٹھا کر سامنے بٹھا دیا۔ تو حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو جہل کے بھائی تھے، حکم بن ہشام، جو ابو جہل امت کا سب سے بڑا ملعون، اس کے بھائی تھے حارث بن ہشام، وہ بھی پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا عمر نے ہمارے ساتھ وہی کیا جس کے ہم حقدار تھے، ہم آخر میں ایمان لائے، یہ جو ہمارے بھائی سامنے بیٹھے ہیں یہ ہمارے سب سے پہلے ایمان لائے بھائی ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر تکلیف میں، ہر جنگ میں، ہر مصیبت میں ساتھ میں تھے، ہم تو آخر میں لیں، تو آخر میں آنے والوں کا مقام تو پیچھے ہے۔ اسی لیے شریعت کا مسئلہ بھی ہے، جمعہ کا مسئلہ بھی ہے کہ کوئی آدمی آخر میں آتا ہے اور وہ مجمع کو پھلانگتا ہوا، ایسا ہاتھ سے ٹھیلتا ہوا، اپنا پاؤں اوپر سے اٹھاتا ہوا سامنے بھی آ کر بیٹھے، لیکن اللہ اسے پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب نہیں دیتے، بلکہ اسے آخر صف میں بیٹھنے کا ہی ثواب، اور اوپر سے جتنے لوگوں کو وہ ہٹا کر سامنے آیا ہے اتنے لوگوں کی تکلیف کا گناہ بھی اللہ اس کے حق میں لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے کہ الفضل للمتقدم، کہ آگے بڑھنے والوں کے ہی اللہ کے پاس فضیلت ہے۔ آج ہم سب مسجد میں بیٹھے ہیں،
لیکن ہماری دلی حالت جو ہے یہ حالت صرف اللہ جاننے والا ہے کہ ہمارے دل پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ ہم نے رات میں کیا کیا، دن میں کیا کیا، دکان میں کیا کیا، گھر میں کیا کیا، بیڈ روم میں کیا کیا، حال میں کیا کیا، یہ جاننے والا تو صرف اللہ ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ مسلمانوں کو کس طرح بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کی یہ چیز پسند ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم مضبوط بنو، تم ایک بنو۔ جس طرح تم مسجد میں آ کر اپنے آپ کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ جب کوئی بھی آدمی آتا ہے مسجد میں اپنے آپ کو ایک چھوٹا بنا کر پہلی صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، یہی اس کی شان ہے، یہی اس کی وقار ہے اور یہی اس کی حیثیت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو حضرت حارث بن ہشام، حضرت ابو سفیان، حضرت خالد بن ولید، غالباً چند صحابہ آئے، آ کر کہنے لگے کہ عمر آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہم نہ تو آپ پیچھے بٹھا دیے، ان کو تو آپ سامنے بٹھا دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو میرے بھائیوں، یہ کوئی عزت اور غیر عزت کی چیز نہیں ہے، یہ عمل کی چیز ہے۔ تو وہ صحابہ کہنے لگے عمر دنیا میں تو ہم چپل میں بیٹھ گئے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے پیچھے نہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھو دنیا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دنیا بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن آج تک نہیں معلوم کہ اللہ کس سے خوش ہے اور کس سے ناراض ہے۔ مسجد میں سجدے کی حالت میں بھی مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اور ہمارے اساتذہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سمجھایا ہے کہ سجدے میں مرنے والا ظاہری حالت ہے، لیکن وہ سجدے میں کیا سوچ رہا تھا یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اگر وہ سجدے میں کچھ غلط سوچ رہا تھا تو وہ اس کا سجدے سے مرنا بھی بیکار ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں مر گیا تو ہم امید کر سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ آدمی جنتی ہے، لیکن امید کر سکتے ہیں کہ اللہ مسجد میں موت دیا ہے تو شاید اللہ اس سے خوش ہے۔ ہم اتنا امید کر سکتے ہیں، فیصلہ تو اللہ کرے گا کہ وہ مسجد میں کیوں آیا تھا، کس واسطے آیا تھا اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا سوچ رہا تھا، یہ فیصلہ تو صرف اللہ کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ دیکھو یہاں بات عزت اور غیر عزت کی نہیں ہے، یہاں بات عمل کی ہے۔ تو وہ صحابہ رونے لگے، کہنے لگے عمر ہم بھی قیامت کے دن آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ عمر کوئی ایک ایسا حل بتاؤ جس کی وجہ سے ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہو جائیں۔ اتنی فکر ہوا کرتی تھی، اس لیے بار بار 7 سال سے میں یہی مضمون آپ کے سامنے کہتا آیا ہوں، انشاءاللہ موت تک کہتا رہوں گا کہ کبھی بھی اپنی زبانوں سے یہ لفظ نہ نکالنا کہ ہمارے مسلمان برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو بنانے والے اللہ ہیں۔ جب مسلمانوں کو ہم نام برا دیں گے نعوذ باللہ، وہ نام اللہ پر جاتا ہے۔ مسلمانوں کے کام برے ہیں، مسلمان ظاہری اعتبار سے تو اچھا ہے لیکن مسلمان کے کام برابر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے کام کو غلط سمجھو، مسلمان کو غلط مت سمجھو، اس لیے کہ وہ تمہارا خاص بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے۔ تمہارے ابا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تمہارے امی حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ ایک نسبت تو یہ ہے، دوسری نسبت ایمان کی نسبت ہے، دونوں بھائی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر تم مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ برابری حاصل کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرو، اللہ کے راستے میں اپنا مال قربان کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صحابہ پوچھنے لگے، حضرت عکرمہ بھی تھے، حضرت حارث بن ہشام بھی تھے، حضرت ابو سفیان بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر اب فی الوقت کو کون سی جنگ ہو رہی ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا ایک قادسیہ یرموک کی جنگ ہو رہی ہے، وہاں بہت ضرورت ہے مسلمانوں کی، اب جانا ہے تو ابھی جا سکتے ہو۔ تو وہ فوراً مدینے سے مکہ گئے۔ 400 سرداران مکہ، بڑے بڑے سرداران مکہ، 400،
اپنے اپنے جنگی لباس تیار کیے، اپنا خود پہنے، اپنی تلوار اٹھا لی، اپنے نیام میں رکھ لیے، اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے تو پورا کا پورا مکہ رونا شروع کر دیا کہ گاؤں کے بڑے بڑے سرداران مکہ جو جن کے نام سے ڈنکے بجتے تھے، انہوں نے اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے تیاری کر لی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ بچے رو رہے تھے، بیویاں رو رہی تھی، خاندان رو رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہماری خواہش ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم صحابہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا ملعون ہے، یہ دنیا بیوقوف بنا رہی ہے، یہ دنیا کی محبت بڑی عجیب ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم جانا چاہتے ہیں، کہہ کے نکل گئے۔ لڑائی میں پہنچ گئے، گھمسان کی لڑائی 8 دن سے ہو رہی تھی، فتح نہیں ہو رہی تھی، جیت نہیں ہو رہی تھی۔ کفار رومی اتنا پاور سے آ رہے تھے کہ 3 لاکھ کا مجمع یا 30 لاکھ کا مجمع اتنی زوردار سے آ رہے تھے کہ مسلمان ڈر کے مارے پیچھے ہٹ رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے۔ تو حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، سب سے آخر میں ایمان لانے والے اور سب سے پہلے جنگ میں آگے بڑھنے والے حضرت عکرمہ لوہے کی ٹوپی نکال کر پھینک دیے، خود نکال کر پھینک دیے، پورے اپنے جنگی ہتھیار جو بھی تھے نکال کر پھینک دیے، ہاتھ میں تلوار لے لیے، آگے بڑھ کر کہنے لگے کوئی ہے میرے ساتھ مرنے پر بیعت کرنے والا؟ میں مرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑ لیے کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اتنا بڑا مجمع سامنے کھڑا ہے اور تم پیچھے جا رہے ہو، تم سامنے جا رہے ہو، تمہاری جان جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا الیک عنی، چھوڑو مجھے، آج مجھے میرے اللہ سے ملنا ہے، میرے نبی سے ملنا ہے۔ یہ کہہ کے سامنے جانے لگے تو ان کے پیچھے حضرت حارث بن ہشام بھی چلے گئے، ان کے پیچھے حضرت ابو سفیان بھی چلے گئے، ان کے پیچھے بڑے بڑے صحابہ جو 400 صحابہ مکہ سے آئے تھے، وہ اتنا تیزی سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اندر گھس پڑے کہ 400 کا مجمع 3 لاکھ کے مجمع کو ہرا کے چھوڑ دیا۔ پوری جنگ، ہار کی جنگ فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کی شکل میں نصرت فرمائی۔ تو حضرت خالد بن ولید رکھ رہے تھے، حضرت عکرمہ بھی گر رہے ہیں، حضرت حارث بھی گر رہے ہیں، حضرت ابو سفیان بھی گر رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے بھاگ کر آئے تو حضرت عکرمہ اور ان کا بیٹا دونوں نیچے پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے کو اٹھایا، اپنے گود میں رکھ لیے، حضرت عکرمہ کو اٹھایا، اپنے گود میں رکھ لیے، آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے منہ میں تھوڑا پانی ڈالا تو آنکھیں کھلی اور انہوں نے پوچھا کہ خالد کیا ہوا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا خوش ہو جاؤ، تمہاری محنت کامیاب ہو گئی، اللہ نے فتح دے دی۔ تو ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگے کہ خالد جاؤ حضرت عمر کو بتا دو کہ ہمارے پاس جتنی طاقت تھی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے، ہمارے پاس جتنی طاقت تھی ہم اتنی طاقت پیش کر دیے، اب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے بڑی خوشی کے ساتھ جا سکتے ہیں، یہ کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر دی۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کا۔ آج یہی جذبہ مسلمانوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آدمی کسی منزل کا نہیں رہتا جسے اپنی کمیوں پر نظر نہ ہونے کے بجائے اپنی خوبیوں پر نظر ہوتی ہے۔ وہ آدمی کسی منزل پر نہیں رہتا کہ جس کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں لیکن وہ اپنی کمیوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی خوبیاں اور اپنی اچھائیوں کو دیکھتا ہے، تو وہ آدمی کسی جگہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے درخت سے ایک اللہ والے پوچھنے لگے کہ بھائی تو اتنا مضبوط ہے، تو اتنا طاقتور ہے کہ 10 انسان بھی تجھے مل کر ہلا نہیں سکتے، لیکن تو انگار کے حوالے کیوں ہو جاتا ہے؟ انگار میں لوگ کیوں تجھے لکڑیاں بنا کر تجھے انگار میں رکھ دیتے ہیں؟ تو وہ درخت بڑی اچھی بات، عبرت کی بات بتا کر رونے لگا کہ وہ درخت کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے پر جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے یا کوئی بھی تکلیف آتی ہے، تم اپنے آپ کو سنبھالتے ہو، لیکن جب میرے اوپر کوئی ہوا آتی ہے، کوئی طوفان آتا ہے تو میں اپنی جگہ سے نکل جاتا ہوں، اپنی جگہ مضبوط نہیں ٹکتا، میں استقامت کے ساتھ ایک جگہ میں نہیں ٹکتا، اسی لیے مجھے لوگ پتوں کے ساتھ چھل کر، چمڑوں کے ساتھ چھل کر، لکڑیاں بنا کر آگ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ میری کمی یہ ہے کہ میں نہیں ٹکتا ہوں۔
میں جہاں ہوا آتی ہے وہاں لڑک جاتا ہوں۔ جیسا ہوا، چاہے مشرق کی طرف ہوا آئی تو مشرق سے ہٹ کر مغرب میں گھوم گیا، وہ جمال میں گھوم گیا یا جنوب میں گھوم گیا، جہاں ہوا آتی ہے وہیں میں ادھر کا ہو جاتا ہوں۔ میں ایک جگہ مضبوطی کے ساتھ نہیں ٹکتا، میرے ایک جگہ مضبوطی کے ساتھ نہ ٹکنے کی وجہ سے میرے ساتھ اتنا بدترین انجام ہو رہا ہے۔ تو اللہ والے اس درخت کی مثال کو رکھ کر ہم سب کو نصیحت کرنے لگے کہ دیکھو استقامت کی دولت بہت بڑی ہوتی ہے۔ استقامت کہتے ہیں چاہے خوشی، چاہے غم، چاہے بیماری، چاہے صحت، چاہے مالداری، چاہے غریبی، چاہے عزت، چاہے ذلت، چاہے موت، چاہے حیات، ہر ہمیشہ مسلمان بن کر جینا ہے اور مسلمان بن کر مرنا ہے۔ یہ استقامت، دھمکیوں سے ڈر کر، ڈرانے سے ڈر کر، مال کی حرص میں یا اپنی جان کی حرص میں یا اپنے بچوں کی حرص میں اپنے ایمان کو چھوڑنا، یہ استقامت نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا انہی لوگوں کے ناموں کو آگے رکھی ہے۔ کئی سارے لوگ اپنی جانیں قربان کیے، اپنے مال قربان کیے، لیکن جتنا نام صحابہ کا گونجا، جتنا نام تابعین تبع تابعین کا گونجا، جتنا نام دنیا کے نیک لوگوں کا گونجا، اتنا نام کسی غیروں کا نہیں گونجا، اس لیے کہ انہوں نے خوشی میں، غم میں، صحت میں، بیماری میں، عزت میں، ذلت میں، ہر ہمیشہ اپنے سامنے اپنے آپ کو رکھا۔ تو اللہ امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب زمانہ جنگوں کا نہیں ہے، اب زمانہ تلواروں کا نہیں ہے، اب زمانہ گھوڑوں کا نہیں ہے، اب زمانہ ایک دوسرے کو مارنے کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم تک یہ پیغام دیا، اب زمانہ جمنے کا ہے، اب زمانہ قرآن اور حدیث کو مضبوط پکڑنے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگ گھروں کے اندر گھس کر ہمیں باہر نکال کر قتل کریں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا حضور ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا ایک قرآن کو مضبوط پکڑو، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوط پکڑو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں ہرا سکتی۔ جب تم قرآن کو چھوڑ دو گے تو اللہ تم سب کو نیچے گرا دے گا، غیروں کی نظروں میں ہم چھوٹے بن جائیں گے۔ تو اتحاد کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اختلاف کی دولت بہت خطرناک ہے۔ اس لیے پوری شریعت میں آج یہی پیغام ہو رہا ہے، اپنی اپنی غلطیوں پر توبہ کرو۔ اپنے آج بھی اللہ کہتا ہے کہ جو 25 کروڑ یا 30 کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں ہیں، اگر عین اسی جمعہ میں سچے دل سے اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگ لے کہ یا اللہ ہم جتنا بھی کیے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ معاف فرما، اللہ کی قسم اس کے دوسرے سیکنڈ ہی اللہ کا پورا نظام دنیا کا بدل جائے گا۔ پورا نظام ایک سیکنڈ میں اللہ دنیا، ایک ہوا کا جھونکا آ کر جیسا یاجوج اور ماجوج کو ختم کرتا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر جیسا دجال کے اتنے بڑے ظالم کی گردن نکال دیتے ہیں، جیسا پورے برے فتنوں کا خاتمہ اللہ نے حضرت امام مہدی کے ہاتھ میں دے کر ہے، اسی طرح ایک مسلمان بھی اگر سچے دل سے گھر میں توبہ کر لے تو اللہ پورے گھر کا نقشہ بدلا دیتے ہیں۔ اگر پورے گاؤں میں ایک مسلمان بھی سچے دل سے توبہ کر لے، اپنی غلطیوں کو مان کر اللہ کے سامنے رو دے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں آپ طاقتور ہیں، یا اللہ میں عاجز ہوں آپ طاقتور ہیں، یا اللہ میں گنہگار ہوں یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، یا اللہ میں غلط ہوں یا اللہ آپ صحیح ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اس دل سے سچے دل سے اگر معافی مانگ لے، اللہ کہتا میرے بندے آج بھی میری مدد تیرے ساتھ ہے۔ دنیا کے فیصلے یہ اللہ کر رہے ہیں، چھوڑ دینا، ہمیں اس کی فکر نہیں کہ کون جیتے کون ہارے، کس کا مقام بڑا کس کا مقام چھوٹا، یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ میں دیکھ رہے ہیں، نیوز پیپر میں دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ خبریں دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو فیصلہ اللہ کر لیے ہیں وہ فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ پوری دنیا مل کر اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ بدلنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ دوسروں کو بدلانے کی جو فکر ہے وہ ہماری نہیں، وہ اللہ کی ہے۔ سامنے والا کب بدلے گا، کیسا بدلے گا، کس وقت میں بدلے گا، یہ اللہ ہی فیصلہ کرتے ہیں۔
ایک بات بول کر، ایک قصہ بول کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کے قبر کو نور سے منور فرمائے، وقت کے بہت بڑے ولی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے پہلوان کہ بادشاہ کے ہمیشہ سیدھا ہاتھ بنا رہتے تھے، ہمیشہ بادشاہ ان کو اپنے دربار میں بٹھاتا تھا، بڑی عزت تھی، بڑی شان تھی، بڑی شوکت تھی، سارے لوگ اتنے بڑے پہلوان کہ 1000 آدمی بھی مل کر ان کو مات نہیں دے سکتے تھے، اتنے زبردست پہلوان، کشتی کے پہلوان تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بادشاہ کو بڑا فخر تھا، پوری دنیا ان کے نام سے گونجتی تھی۔ تو ایک کمزور دبلا پتلا نوجوان بادشاہ کے دربار میں آیا، آ کر کہنے لگا میں آپ کے جو سب سے نامور کشتی پہلوان حضرت جنید بغدادی ہیں، میں ان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی اپنے جسم پر رحم کرو، دبلے ہی پتلے ہی تمہیں کیا لڑ سکتی، ہار جاتی، پیسہ ہونا ہے تو بول ڈالو میں دیا ہوں، لیکن اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ لیکن وہ دبلا پتلا نوجوان کہنے لگا نہیں مجھے لڑنا ہے اور سب کے سامنے لڑنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ ان کا مقابلہ ایک دبلے پتلے نوجوان سے ہے، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بغیر تیاری کے میدان میں آ گئے۔ بھرا مجمع، ایک دم بھرا مجمع، بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، سارے لوگ حضرت جنید بغدادی کے نعرے لگا رہے تھے۔ جب دونوں نے اپنی اپنی گردن پر اس طرح ہاتھ ڈالتے کشتی میں، تو جب دونوں اپنی گردن میں اس طرح ہاتھ ڈالنے لگے، وہ نوجوان کے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا جنید میں نبی کے خاندان کا بچہ ہوں، میری غریبی، میرا فخر، میرا بھوک اتنا زیادہ ہے کہ میرے بچے بھی کھانا نہیں کھا سکے، میری بیوی بھوکی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ جنید مجھے معلوم ہے کہ آج میں ہار سکتا ہوں، لیکن جنید نبی کے واسطے تمہیں ہار جاؤں۔ بس اتنا بولنا تھا، پورا میدان گونج رہا تھا حضرت جنید بغدادی کے نام سے۔ بادشاہ بھی بڑا خوش بیٹھا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ حضرت جنید بغدادی خاموش کھڑ گئے، وہ نوجوان اٹھا کر پٹک دیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، پوری پبلک خاموش ہو گئی کہ کیا ہو گئے، اتنے بڑے پہلوان ایک دبلے پتلے آدمی کے سامنے ہار گئے۔ پھر بھی وہ نوجوان کے ساتھ بادشاہ نے کہا نہیں پھر لڑو، میں نہیں مانتا، کچھ ہوا ہے۔ تو پھر بھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی خاموش کھڑے ہو گئے۔ وہ نوجوان بچہ پھر اٹھا کر پٹک دیا۔ پوری عزت مٹی میں مل گئی، پورا نام مٹی میں مل گیا۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر بھرے مجمع میں گالیاں بک دی۔ بادشاہ سارے کے سارے لوگ گالیاں دینے لگے، تہمتیں لگانے لگے، گالیاں دینے لگے۔ بادشاہ نے کہا آج کے بعد تو میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں، نکل جا میرے دربار سے۔ خاموش روتے ہوئے گھر چلے گئے۔ روتے روتے جب زیادہ روتے ہیں تو نیند لگ جاتی ہے، تو جب سو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہنے لگے کہ جنید آج تمہاری دنیاوی اعتبار سے تو ہار ہو گئی، لیکن آج تم نے اللہ کے پاس اور میرے پاس نام کما لیا، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم ولیوں کے سردار بنو گے۔ ایک کشتی پہلوان، انہوں نے اپنی خواہش، اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا نام اللہ کے نبی کے خاطر چھوڑ دیا، تو اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جس سے اللہ خوش ہو گئے، جس سے اللہ راضی ہو گئے، جس سے نبی راضی ہو گئے، اسے دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا اور کوئی روکنے کی طاقت بھی نہیں۔ اس لیے ہر کام بچوں کو دیکھنا ہے اللہ کے لیے دیکھو، بیوی کو دیکھنا ہے اللہ کے لیے دیکھو، بھائیوں سے ملنا اللہ سے اللہ کے واسطے ملو، اپنے مطلب کے واسطے، اپنی خواہش کے لیے، اپنے کام کے لیے کبھی بھی کسی سے دوستی نہیں۔ جب بھی دوستی یا رشتہ داری یا کھلانا یا پلانا یا کوئی بھی نیکی کا کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے رہو۔ دنیا آپ کو عزت دے یا نہ دے، لوگ آپ کو عزت دیں یا نہ دیں، لیکن آپ کی نیت پاک ہے، آپ کا مقصد ٹھیک ہے، آپ کرتے جا رہے ہیں تو اللہ یہاں نہیں تو بھی میدان حشر میں دکھانے والا ہے۔ اس لیے آج کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق، طاقت کے مطابق ساتھ دیں۔ اگر ہم ٹوٹ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کی ہوا مضبوط ہو جائے گی۔ اس لیے تم سب ایک بنو، تم اپنے اللہ کے قرآن کی حفاظت کرو، تم اپنے اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ اللہ چاہے تو اکیلے بھی پوری کائنات کا نظام سنبھال سکتے ہیں، لیکن اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون مسلمان کتنا آگے بڑھنے والا ہے۔
اس لیے آج ضرورت ہے اللہ کی محبت کو، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی۔ اس لیے آسان طریقہ کہ اپنی خواہشات کی تھوڑی سی تھوڑی قربانی کی عادت ڈالتے رہیں، اپنی زبانوں پر ذکر جاری رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، حلال کمانے کی کوشش کریں، ہر ایک کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، ہر ایک کو معاف کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ راضی ہونے والا ہے، اللہ خوش ہونے والا ہے، اللہ فیصلے بھی اچھے کرنے والا ہے۔ اس لیے بہت تھوڑا سا وقت ہم نے اسے 50 سال 40 سال 60 سال 70 سال نام دے دیا ہے، نہیں، یہ جھونکا ہوا کا ہمارے سامنے عبرت ناک بن جاتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا کہ ہمارے شبیر بھائی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہ وہ سوچے بھی نہیں تھے کہ میری موت ایسی آنے والی، اچانک موت کہ پوری کی پوری عقلیں حیران ہو گئی، سب کے عقلیں مار کھا گئی کہ یہ کیا ہو گیا اچانک۔ اللہ کہتے ہیں یہی میرا نظام ہے، کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اچانک اللہ بلاتے ہیں میرے پاس آنا ہے، پورا گھر روتا رہے گا، بچے روتے رہیں گے، خاندان روتا رہے گا، لیکن آدمی مرا پڑا رہے گا، اللہ اپنے پاس بلا لیں گے۔ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، صرف ایک ذات جو پیدا ہونے سے پہلے بھی محبت کرتی تھی، پیدا ہونے کے بعد بھی محبت کرتی تھی، اب بھی محبت کرتی ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی محبت کرے گی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے اپنی ہر خواہش ان کے لیے قربان کرو، اپنی ہر ضرورت ان کے لیے قربان کرو، اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رکھو، استغفر اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کثرت سے رکھو۔ پچھلی جمعہ میں بول کر تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیند سے اٹھتے ہی بستر میں بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ لیے، یا بستر پر سوتے ہوئے 10 مرتبہ پڑھ لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ صبح سے لے کر شام تک اللہ حفاظت کریں گے، اللہ شام سے لے کر صبح تک اللہ حفاظت کریں گے مصیبت سے، پریشانیوں سے، کبھی بھی۔ اس لیے اپنی زبانوں پر ہمیشہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد رکھو اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سچے پکے مسلمان بن کر جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت